إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. حاضرین جمعہ اور خواتین اسلام، یہودیوں کی شرارتیں اور اللہ کے ان پر احسانات، اس سلسلے میں پچھلے جمعے بھی میں نے چند باتیں بتائی تھیں. ان کی شرارتیں اتنی ہیں کہ ان کے ذکر کرنے کے لیے کئی خطبے بھی ہو جائیں تو پھر ناکافی ہوں گی. بہت ساری ان کی شرارتیں ہیں، لیکن اللہ کے احسانات ان پر تھے، اس کے باوجود انہوں نے ناقدری کی، ناشکری کی اور ایک طرح سے نبیوں کے ساتھ گستاخی کی. اب جو آیت میں نے پڑھی سورہ بقرہ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جب یہ لوگ وادی تیہ میں گئے فرعون سے نجات پا کر، موسیٰ علیہ السلام بھی اور ان کی قوم کے لوگ ذرا تھوڑی دور گئے تھے کہ وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایک بت کی پوجا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دیجئے نا، تاکہ ہم بھی اس کی عبادت کریں. درخت کی پوجا کرتے ہیں، پتھر کی پوجا کرتے ہیں، سب کی کرتے ہیں نا. اب یہ نبی کی قوم، ان کا توحید ان کا مطمع نظر ہونا چاہیے، لیکن کہتا ہے کہ یا موسیٰ جلنا الہن کما لہم آلہہ، موسیٰ ہم کو بھی ایک بت دے دو نا، ہم بھی ان کی پوجا کریں. معلوم یہ ہوتا ہے مصر کا جو علاقہ ہے وہ بہت بڑا علاقہ ہے، وادی سینا بھی اسی میں سے آتا ہے. مصر کے لوگ گائے کے پجاری تھے، بچڑے کے پجاری تھے. وہاں کچھ لوگ رہے ہوں گے مصر کے، ان لوگوں نے پوجا کی ہوگی. اب یہ لوگ بھی بولے کہ ہم کو بھی وہاں پوجا کرنے کے لیے کوئی بت دے دیجئے. قال انکم قوم تجہلون، کہا موسیٰ علیہ السلام نے بہت بے وقوف لوگ ہیں، ذرا بھی سمجھتے نہیں. اللہ نے تم کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے، تم بت کو مانگتے ہو. ایسے انہوں نے کہا. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے ہم نے کہا جاؤ اس بستی کو جو کہ بیت المقدس ہی ہوگی یا یروشلم بیت المقدس ایک ہی ہے، جاؤ جی فَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ، بہترین روزی ہے تمہارے لیے. فلسطین کے اندر بے حساب میوے، بے حساب پھل، بے حساب ہر چیز کی فراوانی. بارکنا فیہا للعالمین، ساری دنیا کے اللہ تعالیٰ نے خیر و برکت فلسطین میں رکھی ہے. تو کہا جاؤ وہاں کھاؤ. اور دیکھو جب تم بستی کے اندر جاتے نا تو جھک کر جانا بستی سے، وہ گیٹ کے اندر، اور جھک کر جاؤ، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاؤ. اب انہوں نے کیا کیا؟ کہا حتتن، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ یہ کہتے ہوئے جاؤ. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اب ان کو کہنا چاہیے حتتن، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. شرارت کتنی تھی،
کہا کہ سب جھک کر جاؤ، تو یہ لوگ بیٹھ گئے، بیٹھ کے آگے بڑھے، کہا ہم جھکیں گے نہیں۔ اللہ کے ساتھ کتنی بڑی گستاخی، کتنی بڑی نافرمانی دیکھیے، بیٹھ کے رینگ کر گئے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ نے کہا حتتن کہو، تو انہوں نے کہا حنتتن حنتتن، گیہوں گیہوں دے اللہ گیہوں دے۔ کتنی بڑی گستاخی تھی ان لوگوں کی۔ ایسی گستاخیاں کتنی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی ان کو معاف کیا، پھر بھی ان پر احسان کیا، البتہ عذاب بھی ان پر نازل کیا۔ پورے بنی اسرائیل کو اللہ نے ختم نہیں کیا، جیسے عاد کی قوم کو، لوط کی قوم کو اور سمود کی قوم کو اللہ نے پوری طرح ختم کر دیا، فرعون کی قوم کو پوری طرح ختم کر دیا، ویسے اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو اللہ نے پوری طرح ختم نہیں کیا، باقی رکھا تاکہ عبرت حاصل کر کے باقی لوگ سدھر جائیں۔ پھر اللہ نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اس کے بعد چند آیتوں کے بعد اللہ کہتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اچھا، اللہ کہتا ہے اس احسان کو بھی یاد کرو۔ موسیٰ علیہ السلام طور پر جا کے اللہ کی بات لے کر آئے، یعنی ہمارا جیسے قرآن ہے ویسے اللہ نے ان کو تورات دی۔ تورات 2 تختی تھی، 2 تختی میں پوری چیزیں لکھ دی تھی۔ اللہ نے لکھا، اللہ نے اسی کہا وَكَتَبْنَا فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ان تختیوں میں ہم نے ان کی ضرورت کی ساری چیزیں، ہدایت کی ساری باتیں ہم نے لکھ دی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو یہ اللہ کے فرمان ہے، اس طرح تم کو زندگی گزارنا ہے۔ کہا نہیں 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 نہیں، ہم لوگ اتنی سخت باتوں پر سب عمل نہیں کریں گے، ہم کو یہ سب نہیں ہوگا، ایسے انکار کر دیا انہوں نے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے کیا کیا، ان کے اوپر کوہ طور کو ایسے کھڑا کیا جیسے معلوم کہ ابھی گر جائے گا، ابھی گر جائے گا، ایسے معلوم ہوا ان کو۔ اب وہ کوہ طور جب بھی دیکھتے تو معلوم ہوتا گر جائے گا، جب کہا سمعنا وأطعنا، مانتے مانتے، ایسے انہوں نے کہا۔ یہودی چھوٹی ٹوپی پہنتے، چھوٹی ٹوپی پہنتے، دیکھے ہوں گے آپ، وہ بھی کیا کرتے، وہ جو پہاڑ گر جائے گا کیا ایسے ہاتھ رکھے، پہاڑ کو دیکھتے گرتا کیا، ایسے ڈر کے انہوں نے اللہ کے اس حکم کو تسلیم کیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر اس کے باوجود تم ان باتوں پر عمل کرنے سے روگردانی کیا، نافرمانی کیا۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمۃ اللہ کنتم من الخاسرین، اللہ کی مہربانی تم پر نہ ہوتی نا تم برباد ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا، پھر تم کو زندگی عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے چل کر فرمایا دیکھو ہفتے والے دنوں کا یاد کرو، ہفتے والے لوگ ہیں نا ان کا دن ان کو یاد کرو۔ وہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو حکم یہ دیا تھا ہفتے کے دن کوئی کام نہیں کرنا، بیپار نہیں کرنا، کھانا نہیں پکانا، آگ بھی نہیں جلانا، اللہ کی عبادت کے لیے اور آرام کے لیے پورا دن خاص کر دینا، ایسے ان کو اللہ نے حکم دیا تھا۔ لیکن یہ لوگ اس کی نافرمانی کیے، باقاعدہ کاروبار کرتے تھے، مارکیٹ کو جاتے تھے، دوسرے راستے سے جا کے بیپار کرتے تھے، یہ سب بھی ہوا۔ اور وہاں دیکھا ایلا سمندر ہے، مچھلیاں اچھل کر آتے ہیں ہفتے کے دن۔ کہا کہ صاحب دیکھو آج تو ہمارے لیے منع ہے، ہم کیسا ان کو شکار کریں۔ کیا کیا انہوں نے ایک راستہ بنایا سمندر سے کہ مچھلیاں آ کر اس میں گر جائیں۔ اب جمعے کے شام کو کر دیے، ہفتے کے دن کچھ نہیں کیے، پوری مچھلیاں آ گئیں تو راستہ بند کر دیا۔ پھر اس کا اتوار کے دن جا کے شکار کرتے، کام مچھلی پکڑے ہفتے کے دن، اپنی بے وقوفی سے اور اپنی ہوشیاری سے مچھلی پکڑے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اتوار کے دن جا کے شکار کیا۔ اللہ اکبر، یہ ان کی شرارتیں تھیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بندر اور سور بنا دیا. وجعلنا منہم القردۃ والخنازیر، ہم نے ان کو بندر بھی اور سور بنا دیا. ان کی سوچ انتہائی بری ہوتی ہے. اب ایسے ہی بدل گئے، یا ایک صاحب ان کی عقل بگڑ گئی. واللہ عالم. بعض تفسیر کی روایتوں میں آتا ہے کہ صاحب ایک بستی تھی، یہ قلعہ تھا سمجھے یہودیوں کے، یہ شرارت کرنے والے یہودیوں، پوری بستی تھی ویسی، سارے یہودی اس میں چلے جاتے تھے اور سویرے نکلتے تھے دروازہ کھول کے. ایسا ان کا کوئی حساب کتاب تھا. تو بہت دیر ہو گئی نہیں نکلے. جب دیکھے تو سب بندر کی طرح اچھل رہے ہیں، کود رہے ہیں، ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں. تو ایسے ہی معلوم ہوتا کہ بندر واقعی اللہ نے ان کو بنا دیا. لیکن اب جو یہ بندر ہیں ان کی نسل نہیں. اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب دیتا ہے پھر ان کی نسل باقی نہیں رہتی، وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ نے ان کو بنا دیا بندر اور سور. ایسا ان لوگوں کی شرارتیں یہ بھی تھیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. ہوا یہ کہ بنو اسرائیل یہودیوں میں ایک آدمی رہتا تھا، مالدار تھا، عمر بھی ہو گئی، اس کے کوئی وارث نہیں تھے. اس کے بھائی کا بیٹا وہی اس کا وارث تھا. وہ مر گیا تو پورے مال اس کو آ جاتا. یہ دیکھا مرتا ہی نہیں ہے، بڈھا مرتا نہیں ہے. ایک دن ایسے شرارت کر کے اس کو قتل کر دیا اپنے چچا کو، تاکہ جلدی اس کو میراث مل جائے، ترکہ مل جائے. اور لے جا کے اندھیرے میں یہ گھر کے پاس لے جا کے لاد ڈال دیا. سویرے جب اٹھا بہت زیادہ رونے لگا، ہمارے چچا کو قتل کر دیا، ہمارے چچا کو کوئی قتل کر دیے. بہت رویا، بہت چیخا، بہت چلایا. اب کہا صاحب کون قتل کرے؟ وہ گھر والے بولتے ہم تو نہیں کریں، وہ محلے والے بولے ہم تو نہیں کریں. آخر میں کیا کریں؟ اچھا موسیٰ کے پاس جائیں گے، ان سے پوچھیں گے اس کو کون قتل کیے بتاؤ. گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جا کے کہا دیکھو اس طرح ایک آدمی قتل ہو گیا ہے، قاتل کا، قتل کرنے والے کا پتہ نہیں ہے کون قتل کیا، آپ ذرا معلوم کیجئے نا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. ان کے دل میں وہ جو آزری، میں اس سے پہلے بتایا تھا نا، سونے کے زیورات جمع کر کے ایک بچڑا بنایا تھا نا، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں بہت زیادہ، یہودیوں کے دلوں میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ایک بچڑا ذبح کرو، ایک گائے کاٹو. قَالَ أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا. کیا آپ مذاق کرتے ہیں ہمارے ساتھ؟ کون قتل کیے بتاؤ بولے تو گائے ذبح کرو بولتے. قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. میں نبی ہوں، دل کی مذاق نہیں کرتا، میں صحیح بات کر رہا ہوں، اللہ کا حکم یہ ہے. اچھا وہ گائے بولے نا، گائے کیسی رہنا؟ کتنے سوال کرتے، کسی طرح اس کو ٹالنا چاہتے ہیں. گائے نہیں بھی دوسرا کہتی ہو جائے تو اچھا ہے نا، بکرا ہو جائے، اونٹ ہو جائے، کوئی دوسری چیز ہو جائے تو اچھا. ٹالتے، ایک سوال، دو سوال، تین سوال ایسا کرتے. کہا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کہتا ہے چھوٹی پاڑی بھی نہیں رہنا، بوڑھی بھی نہیں رہنا، دونوں کے درمیان رہنا، ایسے گائے کاٹو. پھر انہوں نے کہا دیکھو تمہارے رب سے پوچھو، یہ نہیں بولتے ہمارے اللہ سے پوچھو، ہمارے رب سے پوچھو، تمہارے رب سے. کتنی شرارت ہے دیکھو. کہا اس کا رنگ کیسے ہونا چاہیے؟ یہ بھی شرارت کا سوال ہے نا. اللہ نے کہا گائے کاٹو، کاٹ دیے ہو گیا. کہا کہ رنگ کیسا ہونا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم یہ ہے وہ گائے ایک دم سونے کی کلر کی ہونا، صفراء فاقع لونھا، دوسرا کوئی کلر اس کے اندر نہیں نا، ایک دم سونے کے کلر کی گائے رہنا، دیکھے تو سب کو خوشی ہونا. ویسی گائے جی، ویسی گائے اللہ بولتا کاٹو.
اب پھر ان کو شرارت سوچی، کہا کہ اچھا یہ بھی پوچھو وہ گائے کیسی ہونا کا مطلب یہ ہے کہ بازار میں بکنے والی نہیں، گھر میں پالتے نا ویسی گائے کیسے ہونا؟ آپ بولے تو انشاءاللہ ہم لوگ کرنے کی کوشش کرتے۔ کہا اللہ کہتا ہے وہ گائے ایسی ہونا کہ کبھی اس پہ ہل چلانے کے لیے استعمال نہ کیے ہوں اور پانی کھینچنے کے لیے استعمال نہ کیے ہوں، ایسی گائے ہونا چاہیے۔ یہ سب ہونے کے بعد تلاش کرے یہ گائے ملی جی، بہت تلاش کرنے کے بعد وہ گائے ملی۔ اس کے تعلق سے کہتے ہیں وہ جو گائے کا آدمی تھا وہ ان کے والد ان کے ران پر سو رہے تھے۔ ایک آدمی آ کر تجارت کے لیے بولا کہ صاحب یہ چیز چاہیے۔ کہا کہ صاحب ٹھیک ہے، 100 روپے کی ہے وہ، ہاں دیتے ہیں۔ ہمارے والد صاحب کو میں تکلیف نہیں دوں گا، جب یہ اٹھ جائیں گے جب میں تم کو دوں گا جی، تمہیں 110 روپیہ لے لو جی، 120 لے لو دے دو جی۔ کہا نہیں، میرے والد کی نیند خراب نہیں ہونا۔ ایسے ان کو کہا کہ صاحب دیکھو اتنا بڑا تمہارا نقصان ہوتا نا، 100 کو میں 150 دینا چاہتا ہوں، 200 دینا، مجھے اس کی پرواہ نہیں، تم سونا دیے تو بھی میں نہیں لوں گا، ہمارے والد کو آرام پہنچانا ہے۔ تو وہ گائے وہ پال رہا تھا، انہوں نے جا کے کہا تھا یہ گائے ملی جی، جا کے اس سے کہے یہ گائے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، اس کی قیمت کچھ بھی بتایا ہوگا ان لوگوں نے، 50,000 دیتے، 1,00,000 دیتے۔ کہا نہیں جی، یہ گائے کے چمڑے میں سونا بھر کے دینا، اور 200 کلو 300 کلو سونا ہوگا نا، اتنا سونا دیے تو میں کہہ دوں گا۔ اب ان کو تو مسئلہ حل کرنا ہے، وہ جو آدمی مر گیا ہے اس سے پوچھنا کون قتل کیے، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، خرید کے لا کے ذبح کیے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم یہ آدمی کو قتل کر کے آپس میں لڑ رہے تھے نا، تب ہم نے کہا کہ سب گائے لاؤ اور اس کو ذبح کرو اور اس کا ایک ٹکڑا اٹھا کے اس پر رکھو، جو مر گیا ہے اس کو مارو، اس پر رکھو، وہ بتائے گا۔ اللہ کی قدرت آنکھوں سے دیکھے جی یہ سب معجزہ کہ موسیٰ علیہ السلام سے سامنے ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مذاق بھی کرتے تھے، اور ان کو یقین اللہ پر کتنا ہونا چاہیے۔ نہیں، وہ زندہ ہو گیا آدمی، اٹھ کر بولا یہ اپنے بھائی کے بیٹے کو بولے اس نے مجھے قتل کیا، اور پھر اس کے بعد مر گیا۔ اللہ ان کا ذکر کرتا ہے اور ذکر کر کے کہتا ہے دیکھو اللہ نے تم کو کتنی باتیں بتائیں لیکن تم سدھرے نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کو زندہ کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، دیکھو اتنا سب دیکھ کر بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھر ہو گئے جی، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، اس لیے کہ پتھر بھی ایسے ہیں، بعض پتھر سے پانی نکلتا۔ موسیٰ علیہ السلام بھی جو لاٹھی مارے تھے نا، 12 چشمے نکلے تھے نا، پہلے بتایا تھا پانی نکلتا جی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ الْمَاءُ، بعض پتھر ایسے کہ نہر بہتی ہے، اس سے نہر بہتی ہے، اور بعض پتھر ایسے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ پتھر ایسے ہیں اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھر کو جی اللہ کا ڈر، ہاں پتھر کو بھی اللہ کا ڈر ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر جان ہے لیکن ہم کو نہیں معلوم۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، زمین کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم کو نہیں معلوم، ان کی تسبیح تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے سب۔ کتنے واقعات ہیں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر آیتیں آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل ایک تالاب میں نہاتے تھے، ننگے ہو کے نہاتے تھے،
कपड़ा उस ज़माने में नहीं, सभी नंगे नंगे होकर नहाते थे। तो अब ये क्या किए मूसा अलैहिस्सलाम, किनारे आके नहाते, हालांकि ये भी नंगे होकर ही नहाते थे, लेकिन एक दूसरे को नहीं देखना ना, दूर आके नहाते थे। एक पत्थर पर कपड़ा रखे, पानी में डूबे, पत्थर भाग गया। ड्रेस उनका वैसे है मूसा अलैहिस्सलाम का, भागते भागते वो पत्थर गलियों के अंदर सब गया। जाके एक जगह रुका, मूसा अलैहिस्सलाम कपड़ा उठा के 6 या 7 मार मारे, बोलते गए 100 भी हजर, 100 भी हजर, एक पत्थर कपड़ा दे दे, मेरा कपड़ा दे दे। वो दौड़ता है दौड़ता है, अल्लाह अकबर। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा है ना, 6 या 7 डंडे मारे। उनका जो आसार रहता ना, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अगर मैं वहाँ होता तुमको पत्थर में निशानी बताता, मूसा अलैहिस्सलाम जो मारे हैं। अब देखो पत्थर भागा, वो क्या था, मूसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ बनु इस्राएल के लोग कहते थे इसको कुछ भी, इसके जो वो होते हैं कपूरे उसमें गड़बड़ है जी, कुछ भी ये आदमी नहीं है, ठीक नहीं है, ऐसा इल्ज़ाम लगाते थे। जब उन्होंने देखा कि साहब नहीं बिल्कुल ठीक है, तो ये भी अल्लाह ताला ने बनु इस्राएल को बताया, मूसा अलैहिस्सलाम को ये करके बताया ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं जब नबी बना, मक्के में गुज़रता था, वहाँ एक पत्थर था, जब भी मैं जाता था वो पत्थर कहता था अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, नबी तुम पर सलाम हो। पत्थर बात करता था, अल्लाह के रसूल को सलाम करता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ में कंकरी लिए, वो कंकरी तस्बीह पढ़ने लगी, पत्थर बात करता जी। ये जो कहा कि पत्थर गिर जाता, तो है ना डर से, अल्लाह के डर से गिर जाता। इसी तरह अल्लाह ने कहा लौ अनज़लना हादल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, ये कुरान अगर हम पहाड़ पर नाजिल करते, हमारे नबी पर कुरान नाजिल हुआ ना, ये कुरान अगर हम पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते पहाड़ अल्लाह के डर से टुकड़े टुकड़े हो जाता, रेज़े हो जाता। हाँ लौ अनज़लना हादल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअम, डर से, और टूट जाएगा, तो पत्थर टूट जाता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि साहब पत्थर कुछ ऐसे होते हैं अल्लाह के डर से टूट के गिर जाते हैं। हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, दरख्त जी वो भी, पहाड़ पत्थर, हर चीज़ अल्लाह ने कहा, हर चीज़, चूंटी भी अल्लाह की तस्बीह बयान करती है ना। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब गए बारिश के लिए दुआ करने गए, अपने लश्कर के साथ गए, तो देखा एक चूंटी पैर ऊपर किए हुए औंधा लेट कर जैसे अमृत से होते वैसा दुआ करती, हाथ उठा के अल्लाह बारिश बरसा दे, अल्लाह बारिश बरसा दे। देखिए चूंटी के सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, फ़ौरन कहा या अय्युहन नम्ल उदखुलू फी मसाकिनिकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहुम ला यशऊरून, चुमटियों जल्दी बिल के अंदर चले जाओ, बिल के अंदर चले जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, वो लोग हमको रौन के चले जाएंगे, उनको क्या मालूम। अल्लाह अकबर, चूंटी जी वो भी देखो अल्लाह से दुआ करती जी, अल्लाह बारिश बरसा। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने ये कहा है हर चीज़ आसमान की ज़मीन की अल्लाह की तारीफ़ करती है, लेकिन तुमको उनकी तस्बीह समझ में नहीं आती है। तो इनका इतना बड़ा जुर्म था, तुम्हारे दिल पत्थर जैसे हो गए। फिर अल्लाह ताला मुसलमानों से कहता है ऐ मुसलमानों अफततमाउनु लकुम, क्या तुम समझते हो कि सब हो गया तो यहूदी ईमान लाएंगे, तुम्हारी बात मानेंगे? नहीं, इनके दिल तो सख्त हो गए, ये लोग ईमान वाले नहीं हैं। यहूदियों के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें कुरान में भी आई, हदीस में भी आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनकी किताब तौरात के अंदर लिखा हुआ है आखिरी नबी आएंगे, उनकी निशानी ऐसे होगी, जिस्म ऐसा होगा, फलां ऐसा होगा, फलां जगह पैदा होंगे, फलां जगह आकर वो बसेरा करेंगे, ऐसे उनकी किताबों में लिखा है। यमन में रहते थे यहूदी, यमन में यहूदी रहते थे। उन्होंने कहा भाई ज़माना करीब आ गया,
اس نبی کے آنے کا زمانہ، اس لیے ہم کو چاہیے جو ہاں آئیں گے وہاں جا کر ہم لوگ پہلے رہیں گے، جو ہی آئے وہ فوراً ایمان لائیں گے۔ اس لیے تلاش کرتے 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 نکلے جی، ہر جگہ، نہیں یہ جگہ نہیں، نہیں یہ جگہ نہیں، یہ جگہ نہیں، آخر مدینے کو آئے جی، کہا کہ ہاں یہ جگہ ہے جہاں نبی آئیں گے، یہاں کھجور کے درخت ہوں گے، پانی اور پہاڑ، یہ لکھا ہوا ہے نا، یہی بستی ہے جی۔ 3 قبیلے، یہودیوں کے کتنے قبیلے؟ 3 قبیلے مدینے میں آ کر بس گئے کہ صاحب آئیں گے وہ نبی تو پہلے جلدی ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ اور ذرا کچھ بھی یہاں مدینے کے جو لوگ تھے، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے، ان لوگوں سے ذرا بھی کچھ اختلافات ہو یہودیوں کا، کہتے تھے اچھا ہمارے نبی آنے والے ہیں، تم کو چکھائیں گے مزہ، چند دن کے اندر، چند مہینے کے اندر آئیں گے، دیکھو تم کو کیا کرتے ہیں، دیکھو ایسا بولتے تھے ان کو۔ جب وہ لوگ انصاری لوگ آئے مکے کو تو معلوم ہوا کہ نبی آ گئے ہیں، کہا دیکھو یہودیوں سے پہلے ہم لوگ ایمان لائیں گے، یہودی بعد میں ایمان لانا، پہلے ہم لوگ ایمان لائیں گے۔ وہ لوگ ایمان لائے، یہودی آ کر بس گئے۔ تو یہودی مدینے میں رہے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے آئے تو دیکھا عبداللہ بن سلام نے جا کے اللہ کے رسول کو ایک تھالی میں کھجور رکھ کے پیش کیے کہ اللہ کے رسول آپ کھائیے۔ کہا کیا ہے یہ؟ کہا صدقہ۔ کہا سب کھاؤ جی۔ اللہ کے رسول نہیں کھائے، ایک کھجور بھی نہیں کھائے۔ تو کہا دیکھو ہماری کتاب میں لکھا ہے نا، وہ نبی صدقہ نہیں کھائیں گے۔ دوسرے دن لے کر گئے ایک اور تھالی میں کھجور، کہا اللہ کے رسول کھائیے، اور صحابہ سے بے کے کھانے کے لیے۔ کیا ہے یہ؟ کہا ہدیہ اللہ کے رسول۔ اچھا یہ کھجور اللہ کے رسول بھی کھائے اور دوسرے صحابہ بھی کھائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے آپ نبی ہیں، فوراً ایمان لائے۔ ایک یہودی رہتا تھا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی صفیہ رضی اللہ عنہ، ان کا باپ، اس کا نام تھا حیی ابن اخطب، بڑا مالدار جی، بڑا عالم بھی ہو، یہودیوں کا بڑا عالم بھی، اور صاحب وہ بڑا مالدار بھی۔ اس کا چھوٹا بھائی تھا یاسر، ابو یاسر اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کہا کہ جا کے دیکھیں گے کیا اس نبی کو، آیا ہے نا مدینے کو، آ گیا سنا ہے، جا کے دیکھیں گے۔ چلو جی جا کے دیکھیں گے۔ جا کے نبی کو دیکھے، چہرہ دیکھے، اور مہر نبوت اللہ کے رسول کے کندھے پر ایک چھوٹا کبوتر کا انڈا رہتا نا، اتنا گوشت تھا، بعض لوگ گوشت لٹک جاتا ہے نا، ویسا تھا۔ اس کو بولتے مہر نبوت، نبوت کی علامت ہے۔ سب دیکھے جی، پورا دیکھے، دیکھ کر شام کو واپس آئے۔ دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، صفیہ رضی اللہ عنہ بچی تھی تب، دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور آ کے دونوں بات کیے۔ کہا کیا خیال ہے؟ بھائی نے پوچھا۔ کہا ہاں پوری علامت تو ہے، لیکن ہم کو دشمنی کرنی ہے اس سے، ہمارے خاندان کا نہیں، وہ تو اسحاق علیہ السلام کا خاندان ہمارا، وہ تو اسماعیل کے خاندان کا ہے، نہیں جی دشمنی کرنا ہے۔ ایسے اس نے کہا دیکھو علامت ظاہر ہونے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے جی یہودی اللہ کے رسول پر، یہاں تک کہ خیبر کی لڑائی میں اس کو قتل کیا گیا۔ سونا بہت چھپا کے رکھا تھا، پوچھا گیا اس سے کہاں چھپائے ہو؟ کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فلاں نہیں ہے۔ پھر تلاش کیا تو پورا سونا نکل گیا، اور کہا اس کو قتل کرنا ہے۔ قتل کرتے وقت قتل کیے تو بولا مجھے ذرا بھی افسوس نہیں ہے، زندگی پر تمہاری دشمنی کیا نا اس پر میں خوش ہوں، دشمنی کے ساتھ ہی مرتا ہوں۔ کیسے سخت دل یہودی تھے نا، اللہ نے کہا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ ایسے واقعات حدیث کے اندر بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائیوں، آج جو کچھ غزہ میں ہوتا ہے، اور صاحب مغربی کنارے میں ویسٹ بینک میں ہوتا ہے، فلسطین میں، یہودی اتنے سخت دل، اتنے بچے مارے گئے، اتنی عورتیں مارے گئے، کچھ بھی ان کو رحم ہے؟ کچھ بھی رحم نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ دشمنی کرنا چاہتے ہیں۔ کہا ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں،
حماس کو بھی مٹا دیں گے اور غزہ کو بھی مٹا دیں گے۔ کیوں مٹائیں گے واللہ عالم؟ وہاں سے کوئی نہر نکال کے سوئس کینال کا بیپار ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے زمین کے نیچے گیس بہت ہے، ایسی کئی باتیں واللہ عالم کیا کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ذرا بھی رحم نہیں ہے۔ اتنے بچے مارے گئے جی، کہتے ہیں ہماری کتاب میں تلمود، تورات تو اللہ کی کتاب ہے، ان کی کتاب ان کے عالموں کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ان کے بچوں کو قتل کرو، ان کی عورت، تمہارے جو دشمن ہیں، دشمن مسلمان ہمارے دشمن ہیں، ان کے بچوں کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو قتل کرو، ان کو کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں رہنا، تڑپ کے مرنا، ایسا ہماری کتاب میں لکھا ہے۔ وہ تلمود کی بات بتاتے ہیں نعوذ باللہ، حالانکہ ان کی کتاب کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کتاب کے اندر بھی رحم کرنے کے لیے ہی کہا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس لیے میرے بھائیوں سوچ کر دیکھیے ان کی حالت، کتنے دل سے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، اور کتنی تکلیفیں ہیں۔ پورا اسپتال ختم کر دیتے، پورے ڈاکٹروں کو گرفتار کر کے لے جاتے، کہاں لے جاتے کیا ہوتا معلوم نہیں، کھینچ کر لاتے، گولی مار کے وہیں گراتے۔ کتنے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، ایک تو بم گرا کے قتل کرتے ہیں، اور پھر پکڑ کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ کتنے ہو گئے جی؟ 15,000 سے زیادہ ہو گئے، اور صاحب تقریباً 8-9 ہزار آدمی پتہ نہیں ہے ان کا کس بلڈنگ کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اور زخمی کتنے ہیں؟ وہ بھی 25-30 ہزار ہیں۔ علاج کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، علاج کرنے کے لیے کچھ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ اتنی سب تکلیفیں ہیں میرے بھائیوں، ان کو یاد کرو، ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ صاحب یہ کم سے کم یہ 4 دن کے لیے جو وقت جنگ بندی ہے اس کے لیے تیار ہو جائے، تاکہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ ہو سکے۔ یہ لوگ آزاد کریں گے، غزہ والے، حماس والے 50 اسرائیلیوں کو جو آپ پکڑے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور اسرائیل اس کے بدلے پہلے سے جو ان کے جیل میں بند ہیں 150 فلسطینی کو، اور بعض حیثیت سے 300 فلسطینیوں کو آزاد کرے گا۔ پہلے اتنا ہوگا، 4 دن تک جنگ بند رہے گی، پھر اس کے اندر بھی کیا کیا اڑچن ہوگی۔ دھوکہ دینا یہودیوں کا کام ہے، مان بھی جائیں گے، پھر بھی بم گرائیں گے، کچھ بھی کریں گے، طاقت تو ان کے پاس پوری ہے۔ تو بہرحال ان سب کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان غزہ کے لوگوں کی اور فلسطین کے لوگوں کی، ویسٹ بینک والوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، ان کی مشکلوں کو دور کرے، ان کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی زندگی نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور عیسائیوں کو نیست و نابود کرے، اللہ تعالیٰ آسمان سے آگ کی بارش برسائے، پتھر کی بارش برسا کے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے، اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔